بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، صحت اور سلامتی کی دعا کے ساتھ میں ہوں شان سے۔ ہمارا موٹو ہے کہ زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے بندوں سے۔ کسی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سجا دیں، کسی کا دکھ درد بانٹ لیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کو معاف کر دیں، بیکاز یہ زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے بندوں سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت کی عظمت، اور اس کا آغاز میں ساگر صدیقی صاحب کی بہت خوبصورت غزل سے کر رہی ہوں کہ اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ ہوتا، جبینوں پر نور مسرت نہ ہوتا، نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، ہر پھول کا رنگ پھیکا سا ہوتا، ہر پھول کا رنگ پھیکا سا ہوتا، نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی۔ عورت خدا کی بہت خوبصورت تخلیق ہے۔ ماں کے روپ میں ہو تو جنت کی ضامن، بیٹی کے روپ میں رحمت اور بیوی کے روپ میں راحت۔ جہاں خدا نے مرد کو مقام مرتبہ عورت سے زیادہ دیا ہے، وہاں عورت کی عظمت زیادہ ہے، کیونکہ عورت گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے۔ ماں جیسا عظیم مقام خدا نے عورت کو دیا، جنت جیسی خوبصورت نعمت عورت کے قدموں میں رکھ دی اور بیٹی کو رحمت بنا دیا۔ اے عورت، اس سے آگے تمہیں کیا چاہیے؟ عورت کی عظمت کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت ولیہ نہ ہو تو کوئی درویش، کوئی فقیر، کوئی ولی اور کوئی عظیم انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج کی عورت کیوں اپنا مقام مرتبہ کھو چکی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ آج کی عورت اپنا مقام سمجھ رہی ہے اور نہ آج کا مرد عورت کی عظمت کو سمجھ رہا ہے۔ آج کی عورت آزادی حقوق کی بات کرتی ہے۔ اے عورت، کون سے حقوق کی بات کرتی ہو؟ جو عزت، حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں، اسلام سے پہلے عورت کی کیا عزت تھی؟ عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا، لونڈیوں جیسی زندگی بسر کرنے پر وہ مجبور تھی۔ یہ اسلام نے بتایا کہ بیٹی کو دفنایا نہ جائے، بیٹی رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام دیا ہے، اسلام نے جنت عورت کے قدموں میں رکھ دی۔ ماں، بیٹی، بہن، بیوی جیسے خوبصورت رشتوں کو احترام اور وقار دیا۔ یہ اسلام نے بتایا کہ عورت کی زینت اس کی شرم و حیا میں ہے۔ یہ اسلام نے بتایا کہ عورت کے حقوق مردوں سے کم نہیں، بلکہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے ہیں، اس کی مثال کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ ایک عورت کی اچھی تربیت ایک نسل نہیں بلکہ کئی نسلیں سنوار دیتی ہے۔ عورت کی وجہ سے ولیوں نے مقام مرتبے پائے، عورت کی وجہ سے مرد عبادت گزار ہے۔ بقول ساگر صدیقی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، فقیروں کو
عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی۔ عورت پیار محبت قربانی کا دوسرا نام ہے۔ عورت پیار کے پھولوں سے گھر کو سجاتی ہے۔ عورت کو خدا کی ذات نے مرد کے لیے راحت بنایا ہے، اور عورت مرد کے لیے راحت تب ہی بنے گی جب وہ اپنے اندر کے چھپے ہوئے حسن کو ظاہر کرے گی۔ خدا کی ذات نے عورت کو حسین اور ایسی صفات سے نوازا ہے کہ اگر آج کی عورت اپنی ظاہری حسن سنوارنے کی بجائے اپنے اندر کے حسن کو سنوارے اور ظاہر کرے تو کوئی وجہ نہیں آج کے دور میں بھی ولی اللہ پیدا نہ ہوں۔ لیکن آج کے مرد نے عورت کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے۔ عورت کو ہمیشہ ناقص عقل ہی سمجھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتی ہے، بلکہ اعصابی طور پر بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن مرد ہمیشہ عورت پر ڈومینیٹ رہنا چاہتا ہے۔ مرد کی انا کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ عورت کسی چیز میں مردوں سے آگے نکلے۔ لیکن آج ایسا کون سا شعبہ ہے جہاں عورتیں مردوں سے کم ہیں؟ زندگی کے ہر میدان میں عورتیں مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر رہی ہیں۔ اگر عورت اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو یہ کہہ کر دبا دیا جاتا ہے کہ یہ آزادی چاہتی ہیں۔ لیکن مرد یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ حق اسے اسلام نے دیے ہیں؟ مرد اگر طلاق دے تو یہ اس کا حق ہے، اگر عورت خلا مانگے تو اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیاوی حقوق تو ایک طرف، روحانیت میں بھی عورت کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ولی، فقیر، درویش صرف مرد ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتی ہوں خدا کے قرب کی زیادہ حقدار عورت ہی ہوتی ہے۔ خدا کے نور کی سب سے پہلے تجلی عورت پر ہی پڑتی ہے۔ عورت ہی کوکھ سے ولیوں نے، پیغمبروں نے جنم لیا۔ اسلام کو سب سے پہلے سپورٹ کرنے والی ایک عورت ہی تھی، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ پہلی عورت ہی تھی جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی جان دے کر جام شہادت نوش فرمایا۔ اور کربلا کے میدان پہ حق پر ڈٹ جانے والی پاک بیبیاں، جنہوں نے حق کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس حوصلے اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عورتوں کی بہت بڑی تعداد ولیہ درویش رہ چکی ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھا جائے، ولیہ عورتوں کے چند نام ہی ملتے ہیں۔ یہاں بھی تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ رابعہ بصری کے علاوہ کوئی خاطر خواہ نام نہیں ملتا کہ کوئی عورت قلندر گزری ہو۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ صرف رابعہ بصری ہی قلندر گزری ہیں، تو کیا رابعہ بصری نے جن عورتوں کی روحانی تربیت کی ان کا ذکر کیوں نہیں؟ یہاں بھی مردوں نے اپنی اجاراداری رکھی، لیکن ایسا نہیں۔ عورتوں کی بہت بڑی تعداد ولیہ رہ چکی ہے۔ خواجہ غریب نواز کی والدہ ولیہ، نظام الدین اولیاء کی والدہ ولیہ، اور تمام اولیاء کرام جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اور جو ہیں، ان کی مائیں ولیہ کے رتبے پر فائز رہی، اور غوث پاک کی تربیت کرنے والی ولیہ ماں روحانیت کے اس درجے پر فائز تھی، چھوٹی سی عمر میں ہی غوث پاک کے ہاتھ پر لوگوں نے توبہ کی۔ عورت کو یہ کہہ کر روحانیت سے دور رکھا گیا
کہ عورت اپنے گھر کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھائے تو یہی اس کی بہترین عبادت اور فقیری ہے۔ یہ بات درست ہے کہ عورت کی پہلی ترجیح اس کی گھر کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ اصول تو مرد پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق سے نوازا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں، حقوق نبھائے گا، خدا کا قرب پائے گا۔ خدا کی ذات اس کے روحانی درجات بلند کرے گی۔ اگر مرد ولی ہو سکتا ہے تو عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے۔ اے مرد عورت کے مقام کو پہچان، اے عورت اپنے مقام، اپنے وقار، مرتبے کو پہچان۔ عورت کی عظمت کا ایک ثبوت تو یہ بھی ملتا ہے کہ تمام صوفیہ اکرام نے عورت بن کر خدا سے مخاطب ہوئے۔ صوفیہ اکرام نے تمام کلام اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے عورت بن کر کلام لکھے۔ جیسے عورت اپنے شوہر کی خدمت ایک آقا کی طرح کرتی ہے، اسی طرح صوفیہ اکرام نے خود کو عورت کی طرح ادنا غلام کی صورت میں اپنے خدا کے سامنے خود کو پیش کیا۔ کھڑی شریف والے میاں محمد بخش یہاں پہ لکھتے ہیں کہ لوئے لوئے پرلے کڑیے پانڈا جے تو پرنا، لوئے لوئے پرلے کڑیے پانڈا جے تو پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے تو ڈرنا۔ تو عورت کو خدا نے مرد کی بائیں پستی کی ہڈی سے پیدا فرمایا ہے۔ کیوں؟ دماغ کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ عورت کو زیادہ سر نہ چڑھایا جائے، اور پاؤں کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ اسے پاؤں کے نیچے رون نہ دیا جائے۔ بائیں پستی سے اس لیے پیدا فرمایا کہ اسے دل کے پاس رکھا جائے۔ اگر مرد عورت کو دل کے پاس رکھے تو کوئی وجہ نہیں کہ عورت نہ صرف اس کی فرمانبردار رہے بلکہ گھر کو جنت نہ بنائے۔ عورت وہ ہستی ہے جس سے ولیوں کو عرفان ملا۔ خدا نے عورت کے اندر ایسا حسن رکھا ہوا ہے، وہ چاہے تو برے سے برے انسان کو بھی فرشتہ بنا دے۔ خدا نے عورت کے اندر وہ قوت رکھی ہوئی ہے جو مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ عورت ماں، بیٹی، بیوی جیسے خوبصورت رشتوں میں ڈھل کر اپنا مقام مرتبہ پاتی ہے۔ اے عورت اپنا مقام، اپنی عظمت کو پہچان۔ جس دن عورت نے اپنا مقام سمجھ لیا، مرد عورت کو لاچار، کمزور اور کم عقل سمجھنا چھوڑ دے گا۔ تو زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے بندوں سے۔ اسٹے ود اس، رہیں شانزے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔